الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، قرآن کریم کی اس آیت کی پچھلے ہفتے بھی تلاوت کی تھی، اور اس آیت کے ضمن میں جو بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اور تیسری بات اللہ پاک نے اس آیت میں یہ ذکر فرمائی ہے کہ روزہ رکھنے سے کیا ملے گا۔ اللہ نے بتایا کہ روزہ رکھنے سے تم میں تقوی پیدا ہوگا۔ پہلی بات کہ روزے تم پر فرض کیے گئے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے شہر رمضان فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ اس امت میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی رمضان کا مبارک مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ یعنی رمضان کا روزہ فرض ہے، ہر حال میں رکھنا ضروری ہے۔ آج دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم میں خاص طور پر نوجوان جو گٹکے اور دیگر نشے کے عادی ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایسی عادتیں اپنا لی ہیں جن کی وجہ سے روزہ ان کے لیے دشوار ہو رہا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتے۔ اور یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ پاک نے جب رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تو ہم پر اس کی قدردانی ضروری تھی۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض تھے، جیسے عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا۔ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے روزوں کے ساتھ ہمیں عطا کیا ہے۔ جب رمضان میں مہینے بھر کا روزہ فرض ہے تو اس کی قدردانی ہونی چاہیے تھی۔ اللہ نے رمضان کا یہ روزہ خاص طور پر اس امت کو عطا کیا ہے۔ اللہ نے روزے کی اہمیت بتانے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ علماء نے 2 باتیں اس حدیث پاک کے ضمن میں فرمائی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر عمل کا اجر اللہ پاک ہی دیتے۔ ہمیں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، دیگر جتنے اعمال خیر ہیں سب کا اجر اللہ پاک دیتے۔ پھر اس بات کا کیا مقصد ہے؟ فرمانا کہ وانا اجزی بہ، کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ پہلی بات علماء نے یہ فرمائی ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت بتلانی ہوتی ہے تو اسے اپنی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ایک نسبت اسے دی جاتی ہے اور اس نسبت سے اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ نماز کا اجر بھی اللہ ہی دیتے، زکوٰۃ کا اور حج کا اجر بھی اللہ پاک ہی دیتے ہیں، لیکن نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے متعلق یہ نہیں فرمایا
کہ اس کا اجر میں خود دوں گا. روزے کے متعلق یہ بات فرمائی. وجہ اس کی یہ ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں اور دیگر نیک اعمال میں فرق ہے، اور وہ فرق آپ سنو گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ روزے کے ساتھ آپ دوسرے کار خیر اور نیک اعمال بھی کر سکتے ہیں. آپ روزہ رکھے ہیں تو روزے کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. روزے کی حالت میں آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. روزے کی حالت میں بیت اللہ کا طواف بھی کر سکتے ہیں. روزے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں. روزے کی حالت میں ہر نیک عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن دوسرے اعمال جیسے نماز ہے، آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے ساتھ آپ زکوٰۃ دینے والا عمل نہیں کر سکتے. نماز پڑھتے ہوئے آپ طواف نہیں کر سکتے. نماز پڑھتے ہوئے قیام کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت ہے، لیکن اس کے علاوہ رکوع میں، سجدے میں، قاعدے میں اور جلسے میں قرآن کریم کی تلاوت منع کی گئی. تو اعمال دوسرے ہیں. اس میں اور روزے میں فرق یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہر نیک عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسرے نیک اعمال کے ساتھ دوسری نیکیوں کا کرنا مشکل ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ سوئے بھی ہیں تو روزے کی حالت میں، یعنی آپ کا سونا بھی عبادت ہے. یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اگر سو رہے ہیں تو بھی آپ کی عبادت جاری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سو گئے تو عبادت ختم، جیسے نماز ہے. آپ اگر سو گئے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اگر نماز میں ہیں اور سو گئے تو آپ کا وضو گیا تو نماز بھی گئی. لیکن روزہ، آدمی روزہ رکھ کے سوتا ہے اور آدھا دن سوتا ہے تو بھی روزہ جاتا نہیں ہے. سونے کی حالت میں بھی یہ روزے دار ہے، اسے روزے کا ثواب مل رہا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی انقطاع نہیں ہے کہ روزے کا اجر و ثواب رک گیا. یہ عبادت ایسی ہے کہ سونے کی حالت میں بھی قائم رہتی ہے اور تسلسل کے ساتھ جاری رہتی ہے، جبکہ دیگر عبادتوں میں یہ چیز نہیں ہے. آپ اگر سو رہے ہیں تو طواف نہیں کر سکتے، اور اگر طواف کرتے کرتے سو گئے تو ظاہر بات ہے طواف کا عمل رک جائے گا. لیکن روزے میں یہ بات نہیں ہے کہ سو گئے تو روزہ رک گیا یا روزہ ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہے. تو اللہ نے ان دونوں خوبیوں کی وجہ سے روزے کو اپنی طرف منسوخ کیا ہے. پچھلے ہفتے میں نے یہ بات کہی تھی کہ روزہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع و ہم بستری سے رکنے کا نام. یہ تین عمل روزے کی حالت میں موقوف ہو جاتے ہیں، یعنی کھانا نہ کھانا، پانی نہ پینا، بیوی سے خاص تعلق قائم نہ کرنا، اور صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اسی حالت میں رکے رہنے کا نام روزہ ہے. اب مسجد بھری ہوئی ہے، اس میں کون روزہ ہے اور کون بے روزہ ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو روزہ خور رہتا ہے وہ اتنا منہ اتار کے رکھتا ہے کہ جو روزے دار ہے وہ اس سے اچھی حالت میں دکھتے. آدمی فرق نہیں کر سکتا کہ کون روزے دار ہے اور کون روزہ خور ہے، فرق نہیں ہو سکتا. تو یہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل سے لوگ واقف نہیں ہو سکتے. آدمی اگر خود کہے تو الگ بات ہے، کہیں گئے کسی نے پانی پیش کیا تو وہ سر کھجا کر کے کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے.
تو معلوم پڑتا ہے کہ یہ روزہ ہے، ورنہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ جانتا ہے، بندہ جانتا ہے، اور یہ عمل خاص اللہ کے لیے ہوتا ہے، خاص اللہ کے لیے۔ تنہائی ہم میں سے ہر ایک کو ملتی ہے، تنہائی ہم میں سے ہر ایک کو ملتی ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ تنہائی میں پانی پیتا ہو، تنہائی میں کھانا کھاتا ہو۔ جس طرح محفل اور مجلس کے اندر آدمی کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، تنہائی میں بھی آدمی کھانے پینے سے رکا رہتا ہے۔ اور یہ ظاہر بات ہے، تنہائی میں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن تنہائی میں بھی آدمی کھانے پینے سے اور خواہشات نفس سے روکا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ الصوم لی، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، تنہائی میں بھی کھانے پینے کا عمل نہیں کرتا، خواہشات نفسانی سے روکا رہتا ہے، روزہ میرے لیے رکھتا ہے کہ مجلس میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ آدمی کھاتا پیتا نہیں ہے، خواہشات نفسانی پوری نہیں کرتا، اللہ کے لیے یہ تینوں چیزیں چھوڑ کر کے اپنا وقت گزارتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا الصوم لی، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے۔ جب میرے لیے رکھا ہے وہ انا اجزی بھی، اس کا اجر خود میں دوں گا۔ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، یا یہ فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود رہوں گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جس شخص کو اللہ پاک مل جائے پھر کیا ہے؟ محمود غزنوی کے متعلق آتا ہے کہ اس کا ایک غلام تھا ایاز، جو مزاج شناس تھا، مزاج شناس۔ بعض خدام ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے مخدوم کی کیفیت تک کو سمجھتے، کیفیت تک کو سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کو پانی چاہیے، ابھی ان کو خدمت چاہیے، ابھی ان کو تنہائی چاہیے، حالانکہ وہ مخدوم کہتا نہیں ہے، لیکن جو خادم مزاج شناس ہوتا ہے تو وہ اپنے آقا اور اپنے مخدوم کی ہر چیز کو سمجھتا ہے کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ مزاج شناس تھا اور بہت سمجھدار تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس مجلس میں، دربار میں جتنی چیزیں ہیں قیمتی سے قیمتی، جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ملکیت، اسے دے دی جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ بھگدڑ مچ گئی، کوئی چیز لینے کے لیے، کوئی چیز لینے کے لیے بھاگ دوڑ ہو گئی ہے، میں کس پر ہاتھ رکھوں؟ تمام لوگ جو ہے اشیاء اور قیمتی چیزوں کی طرف بڑھے۔ ایاز آگے بڑھا اور جا کر کے اس نے بادشاہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ محمود نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ اس دربار میں جتنی چیزیں ہیں، جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی، تو قیمتی چیزیں چھوڑ کر کے آپ نے مجھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو ایاز نے کہا کہ آپ بادشاہ ہو، اگر آپ مجھے مل گئے تو پوری سلطنت میری ہے نا، ایک چیز لے کر کے میں کیا کروں گا؟ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمائی کہ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے ہو جاتے۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی میں کوئی کام نہیں کروں گا، ہر وقت اللہ کی اطاعت، فرما برداری، تابع داری، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہو، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تو اللہ اس کا بدلہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ خود اس کے ہو جاتے۔ اور ظاہر بات ہے بندے کو جب یہ مقام ملتا ہے تو بات ہی الگ ہوتی ہے نا، اس کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے اللہ ویسا کر دیتا ہے۔
وہ جو چاہتا ہے اللہ ویسے حالات بنا دیتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. روزے میں یہ خصوصیت ہے کہ روزہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. اگر کل قیامت کے دن یہ مقام اللہ کسی کو دے دے کہ یہ بندہ میرا ہے میں اس کا ہوں, تو ظاہر بات ہے بندہ جو چاہے گا اللہ پاک وہ اسے کر کے دے گی. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی قدردانی ہونی چاہیے. جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ بدنصیب ہیں. اپنی ایک چاہت کے لیے نشے کی عادت ہے, گٹکے کی عادت ہے, تمباکو کی عادت ہے, جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے, یہ بدنصیبی کی بات ہے. اللہ پاک نے ایک عمل ہمیں ایسا دیا کہ جس عمل پر اللہ پاک کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن مسجد میں تشریف لائے, پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, دوسرے درجے پر قدم رکھا فرمایا آمین, تیسرے درجے پر قدم مبارک رکھا فرمایا آمین. نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج ہم نے آپ سے ایک نیا عمل دیکھا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو حضور نے فرمایا کیا؟ تو کہنے لگے کہ آپ نے تینوں درجوں پر قدم مبارک رکھتے وقت آمین کہا. تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے یہ بددعا دی تھی کہ ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنے لیے جنت کا انتظام نہ کر لے. یعنی بڑھاپے میں ماں باپ کی اتنی خدمت کرے کہ ماں باپ اپنے اس بچے سے راضی اور خوش ہو. اگر یہ کام کر لیا تو اس پر اللہ پاک اسے جنت دے گی. اور اگر کوئی شخص یہ نہیں کرتا ہے, ماں باپ بوڑھے ہو گئے یا دونوں میں سے کوئی ایک رہا وہ بوڑھا ہو گیا اور اس نے ماں باپ کی اتنی خدمت نہیں کی کہ اسے جنت مل جائے, جبرائیل نے بددعا دی کہ ایسا شخص ہلاک ہو. تو حضور نے فرمایا آمین. جب دوسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو جبرائیل نے بددعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے اور وہ آپ پر درود پاک نہ بھیجے. حضور نے فرمایا آمین. ہم لوگوں سے یہ کوتاہی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا یا آپ کا ذکر خیر آیا تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے. اگرچہ علماء نے یہ فرمایا کہ جیسے یہ ایک مجلس ہے, اس مجلس میں 10 مرتبہ آپ کا نام مبارک لیا گیا, ہم میں سے ہر ایک نے اگر ایک مرتبہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا تو وہ اس بددعا سے خارج ہے. یعنی مجلس میں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کافی ہے. دیگر علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے, آپ کا ذکر خیر ہو تو آپ پر درود بھیجنا چاہیے. اور ظاہر بات ہے درود بھیجنے میں لگتا کیا ہے, زبان کو تھوڑی سی حرکت دینی ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے. آپ آواز سے کہو بغیر آواز کے کہو, عمل تو ہو گیا. حضور کے اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کے پیش نظر حضور پر درود نہ بھیجنا خود ہی بدنصیبی اور بدبختی کی بات ہے. جائے کہ حضور کا نام مبارک آئے اور ہم درود پاک نہ بھیجیں. تو جبرائیل نے بددعا دی, حضور نے آمین کہی. تیسری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تیسرے درجے پر جب قدم مبارک رکھا تو جبرائیل نے بددعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو. رمضان ہے کیا؟ رمضان کا مہینہ اور 11 مہینے میں کیا فرق ہے؟ 5 وقت کی نمازیں ہم 11 مہینے میں بھی پڑھتے ہیں, رمضان میں بھی پڑھتے ہیں. نماز کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں.
معمولات زندگی کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ اگر فرق دیکھو گے تو دو ہی چیزیں ہیں جو رمضان میں اضافی طور پر ہم کو ملی۔ ایک تو یہ کہ اس مہینے کے روزے کو اللہ پاک نے فرض قرار دیا، اور اس مہینے میں رات کی نماز تراویح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا عمل نہیں ہے، روزہ اور تراویح۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے اہتمام سے رکھے، تراویح اہتمام سے پڑھے، یہ دو کام کر لے تو انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اب جو لوگ رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد بھی روزہ نہیں رکھتے، ان سے بڑا بدنصیب اور بدبخت تو کون ہوگا؟ ہر حالت میں روزہ رکھنا چاہیے، روزہ چھوٹنا ہی نہیں چاہیے۔ اس روزے کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی کا ایک قول میں نے پچھلے ہفتوں میں ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے اور پھر اس روزے کی قضا کے بعد اس روزے کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی بھی روزہ رکھ لے تو رمضان کے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا، اتنا زیادہ اللہ نے اس میں اجر رکھا ہے۔ تو جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ بدنصیب ہیں۔ اس بات پر مجھے لوگوں نے متوجہ کیا کہ اسے خاص طور پر آپ کہیے کہ لوگ روزے کا اہتمام نہیں کرتے، خاص طور پر نوجوان گٹکا خور لوگ جو ہے روزہ نہیں رکھتے، یہ بدنصیبی کی بات ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم کی آیت میں جو بات فرمائی کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تم سے پہلے پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، یعنی یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے بہت مشکل ہو۔ پچھلی امتوں نے روزے رکھے ہیں تو تم بھی روزہ رکھ سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ پچھلی امتوں پر روزہ نہیں تھا تمہیں روزہ دیا گیا، نہیں، وہ بھی روزہ رکھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی روزہ رکھ سکتے ہو۔ اور ہمارے یہاں روزہ سخت گرمی میں بھی رکھا جاتا ہے، بلکہ ہمارے یہاں بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، بچیاں بھی روزہ رکھتی ہیں۔ اب بڑی عمر میں بالغ ہونے کے بعد اگر آدمی روزہ نہ رکھے تو ظاہر بات ہے یہ تو اس کی بدنصیبی کی بات ہے۔ ایک تو مغفرت سے محروم، دوسرا حضرت جبرائیل کی بد دعا کہ مغفرت نہیں ہوئی تو انہوں نے ہلاکت کی بد دعا دی ہے، اور اس پر حضور نے آمین کہی ہے۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ کوئی دعا مانگتا ہے، دعا میں ہم شریک ہوتے ہیں اور وقفے وقفے سے ہم آمین آمین کہتے رہتے ہیں۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ آمین عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے اللہم استجب، استجب، کہ اللہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ یعنی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، دعا میں شریک لوگ سفارش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس دعا کو قبول فرما لے، اس دعا کو قبول فرما لے، اس دعا کو قبول فرما لے۔ ظاہر بات ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات نہیں ہوتے، کسی کی سفارش پر ہو جاتے۔ آپ کہیں گئے کسی کام کے لیے، سامنے والوں نے اتنی توجہ نہیں دی اور آپ کا کام رہ گیا، آپ مایوسی کی حالت میں تھے، لیکن کسی نے آپ کو ساتھ میں لیا اور جا کر کے کہا کہ ان کا ایک چھوٹا سا کام ہے، تھوڑا سا دیکھ لیتے، کر دیتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ ایک آدمی کے کہنے پر وہ کام ہو جاتا ہے۔ دعا میں آمین کہنا سفارش ہے کہ اللہ جو دعا کی جا رہی ہے، اس تیرے بندے نے جو دعا مانگی ہے اسے قبول فرما لے۔ جب پوری مسجد آمین کہتی ہے تو اللہ پاک کیسے رد کرے گی؟ سفارش کرنے والا ایک نہیں ہے نا، سفارش کرنے والے جتنے دعا میں شریک ہے سب اللہ کی بارگاہ میں یہ سفارش کر رہے ہیں کہ اللہ یہ دعا قبول فرما لے، تو اللہ رد نہیں کرتا، دعا قبول کر لیتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جبرائیل نے بد دعا دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جبرائیل جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کافی تھی، کوئی آمین نہ بھی کہتا تو بھی جبرائیل جیسے فرشتے کی بد دعا آدمی کی ہلاکت اور تباہی کے لیے کافی تھی۔
جائے کہ اس پر حضور نے آمین کہی. اور ظاہر بات ہے حضور نے آمین کہی, حضور نے اس بددعا کی قبولیت کی سفارش کی ہے, تو اللہ پاک کیسے رد کریں گے؟ بددعا ہر حال میں قبول ہوگی. اس لیے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے سوچنے کا مقام. روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی قدردانی ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین اور بزرگوں کے معمولات رہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا کہ رجب اور شعبان کا مہینہ روزوں میں گزارتے. آپ کا معمول تھا ہر ہفتہ پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. آپ کی عادت شریفہ تھی ہر مہینہ چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے. کیا بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ہفتہ, کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں آپ روزہ نہ رکھتے. ہر ہفتے کے پیر جمعرات کا روزہ, ہر مہینے میں چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کا روزہ, اور پھر رجب کا مہینہ آیا, شعبان کا مہینہ آیا تو پورا مہینہ آپ روزہ رہتے تھے جیسے ہم لوگ رمضان میں رہتے تھے. کوئی تو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اتنا اہتمام کیا کرتے. ہمیں بھی رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے. اسے ایام بیض کہتے. ایام بیض مہینے کے روشن دن, یہ 13 راتیں روشن رہتی ہیں چاند کی وجہ سے, تو اسے ایام بیض کہتے. اور پیر کا دن اور جمعرات کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ہر ہفتہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں, تو حضور نے فرمایا تھا کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں خاص طور پر بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو روزے کے ساتھ, یعنی میں روزے کی حالت میں ہوں اور میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. اللہ توفیق دے ہم لوگوں کو ہر پیر جمعرات کو اور ہر مہینے کی چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کو روزہ رکھنا اللہ ہمارے لیے آسان کر دے. رکھنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے, اور بہت آسان. ابھی کسی نے کوئی چند دنوں پہلے پوچھا کہ روزہ کیسا جا رہا ہے. میں نے کہا روزہ تو پتہ بھی نہیں چلتا نا کہ روزہ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے ذمے کوئی مشقت کا کام نہیں ہے, جن کے ذمے محنت کا کام نہیں ہے, ان کے لیے روزہ پتہ نہیں چلتا. صبح آدمی نماز پڑھتا ہے, معمول پورے کر کے سو جاتا ہے, ظہر سے پہلے اٹھتا ہے, اس کے بعد کتنا وقت باقی رہتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دن چھوٹا لگنے لگتا ہے, کام باقی رہ جاتا ہے. تو روزہ تو پتہ بھی نہیں چلتا, نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے. اور ہم جیسے لوگ جن کے دن میں دھوپ میں پھرنا نہیں ہے, مسجد میں آ کے آرام سے سائے میں پنکھے میں رہتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا کہ پیاس کس کو کہتے ہیں. افطاری کے وقت پانی کی چاہت نہیں ہوتی, تربوز کے 2-4 ٹکڑے کھا لیے تو پیاس پتہ بھی نہیں چلتی ہے کہ نہیں. روزہ اتنا آسان. جو لوگ لوم چلاتے ہیں, جو لوگ حمالی کرتے ہیں, جو لوگ دھوپ میں کام کرتے ہیں, محنت اور مشقت کرتے ہیں, ان کے لیے روزہ ہے. لیکن ان کے روزے کا اجر و ثواب ہمارے روزے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا تھا تو حضور نے فرمایا تھا کہ اجر کے اعلیٰ قدر نصب کے, کہ عائشہ تیرے اعمال کا, تیرے روزوں کا ثواب تیری مشقت کے بقدر ہے. اب جو لوگ لوم چلاتے ہیں, جو لوگ حمالی اور مزدوری کرتے ہیں, جو لوگ دھوپ میں کام کرتے ہیں, ان کے لیے روزہ ہوتا ہے اور انہیں مشقت ہوتی ہے, لیکن وہ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب ہمارے روزے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے.
اللہ کسی کی محنت کو رائگاں اور بیکار نہیں جانے دیتا. آدمی لوم چلانے کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے، اس کے اجر و ثواب کا اندازہ نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا اجر کے اعلیٰ قدر نصب کے. ذہن میں آتا ہے ایک آدمی آرام سے اسی روم میں ہے اور ایک شخص ہے پترے کے شیڈ کے اندر لوم چلا رہا ہے. روزہ دونوں رکھ رہے ہیں، ایک کا روزہ کتنا آسان ہے آپ دیکھو، اور دوسرے کا روزہ کتنا مشکل ہے آپ دیکھو. تو اجر و ثواب دونوں کا برابر کیسے ہوگا؟ اجر و ثواب برابر نہیں ہو سکتا. غریب آدمی ہے، محنت مشقت کر رہا ہے، حلال روزی کے لیے جدوجہد اور کوشش کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جتنی محنت اور مشقت وہ اٹھا رہا ہے اور روزے کی وجہ سے اس کو جتنی تکلیف ہوگی اللہ اس کے اجر و ثواب کو اتنا بڑھا کر کے دے گا. کل قیامت کے دن ایسا شخص رشک کرے گا اپنی زندگی پر کہ میں نے لوم چلاتے ہوئے محنت مزدوری کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا، آج اللہ نے مجھے اس کا کتنا بہترین صلہ دیا ہے، کتنا زیادہ اجر و ثواب دیا ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے تو میری امت یہ چاہے گی کہ سال بھر روزہ رہے. سال بھر. پہلا عشرہ رحمت کا تھا، ختم ہو گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کا چاند دکھتا ہے، اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. رمضان کا چاند دکھتا ہے، اللہ پاک قبر کے عذاب کو موقوف کر دیتا ہے. جو بندے مر گئے اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھے، چاند دکھتے ہی عذاب قبر موقوف ہو جاتا ہے. رمضان کا چاند دکھتا ہے، اللہ پاک شیاطین کو قید کر دیتے. یہ رحمت رمضان کے چاند کے دکھنے کے بعد پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا ہے، اور یہ رحمت کا ظہور ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، شیاطین کو قید کر دیا گیا، عذاب موقوف کر دیا گیا. چاند دکھتے ہی اللہ کی رحمتوں کا ظہور شروع ہو جاتا ہے. پہلا عشرہ رحمت کا ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا چل رہا ہے. اس کی قدر دانی کر لیں. ہم سے ان 15 دنوں میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں، کوشش کریں کہ آئندہ 15 دنوں میں اس کی تلافی ہو جائے. اگر ہم سے گناہ ہوتے رہے ہیں تو گناہوں کا چھوڑنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی قدر دانی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے رک جائے. ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ اگر آدمی روزہ ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ ہے گناہ کے کام کر رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر کے گناہ نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے روزے کی پرواہ نہیں ہے. اسے سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملا. بھوکا پیاسا رہا، اجر و ثواب نہیں ملا. رمضان کی قدر دانی یہ ہے کہ آدمی گناہوں کو بالکل لیا چھوڑ کر کے چلے. خاص طور پر کوئی نافرمانی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، اس بات کی کوشش کرے. اور آخری بات یہ کہ اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اس مہینے میں جو عمل ہم نے روزے کا انجام دیا، اللہ نے روزے فرض کیے، ہم نے اس کی تعمیل کی، اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا. ہمارے آقا نے ایک نماز کو ہمارے لیے سنت قرار دیا، ہم اس کی قدردانی اس طرح کر رہے ہیں کہ اہتمام کے ساتھ ہم تراویح پڑھ رہے، خوش دلی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ. کوئی پیشانی پر بل نہیں اور کوئی دل میں گرانی نہیں، خوش دلی اور بشاشت کے ساتھ تراویح پڑھ رہے، اللہ کے حکم کی تعمیل، روزہ رکھ رہے ہیں. حضور نے ہمیں
ایک نماز عطا کی، اس کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھ رہے ہیں۔ یہ دو عمل آپ کرو گے، اس مہینے کی اس عمل کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے۔ اللہ نے ایک دروازے کا نام ہے ریان۔ ریان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دروازہ روزے داروں کے لیے مخصوص ہے۔ جنت کا ایک دروازہ روزے داروں کے لیے مخصوص ہے کہ اس دروازے سے روزے دار جنت میں جائیں۔ نماز کے لیے، زکات کے لیے، حج کے لیے، دیگر اعمال خیر کے لیے جنت کا کوئی دروازہ مخصوص نہیں ہے، روزے کے لیے ایک دروازہ مخصوص ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس عمل کی کتنی اہمیت ہے۔ اس لیے روزوں کا اہتمام کریں گے نا؟ ہم سے ان 15 دنوں میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں، آئندہ 15 دنوں میں وہ کوتاہیاں بالکل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں اور آئندہ دنوں میں گزرے ہوئے دنوں کی تلافی کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کے اس مہینے کے ساتھ خاص مناسبت، جو شخص قرآن پاک پڑھنا جانتے ہوں اہتمام کے ساتھ کم سے کم ایک قرآن پاک ختم کرنا چاہیے، کم سے کم ایک قرآن پاک، اور زیادہ اللہ جتنی توفیق دے۔ جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے وہ اس بات کی کوشش کریں کہ کسی پڑھنے والے کے قریب بیٹھیں، تراویح میں اہتمام کے ساتھ شریک ہوں تاکہ پورا قرآن پاک سن لیں۔ حالانکہ ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اگر صاحب ایمان ہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھنا ان پر فرض ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے، ان کو چاہیے کہ اگر بچپن میں قرآن کریم ناظرہ نہیں پڑھ سکے تو ابھی بھی موقع ہے، مرتے دم تک موقع ہے، قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیں اور کم سے کم ایک مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھیں۔ اس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روزوں کی فضیلت کے پیش نظر اس کے اجر و ثواب کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے روزے کے ساتھ ساتھ تراویح کے عمل کو آسان فرما دے اور اس مہینے کی قدردانی اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔